على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى بعد. نے سنا ہوگا کہ اس دور کے چند اہل اللہ بزرگ کا معمول ذوق تلاوت بیان کیا جائے. جس میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بیان کیا جا رہا تھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے. قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا معمول تھا کہ ہر روز 2 بار کلام پاک ختم فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ اور حضرت بختیار کاکی کے خاص دوست، خود شہاب الدین سہروردی ان کی بڑی عزت کرتے تھے. ان کا مستقل تلاوت کا معمول منقول نہیں ہے، البتہ صاحب روضۃ الاقطاب نے لکھا ہے کہ ایک بار مولانا بدر الدین غزنوی جو شیخ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ اور ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے، ان کے ساتھ جامع مسجد دہلی میں اعتکاف کیا تو دن اور رات میں 2 بار کلام اللہ ختم کی فرمایا. ایک رات تہیہ کر لیا، ایک رات ارادہ کیا کہ پوری رات میں صرف 2 رکعت ادا کروں، چنانچہ نماز عشاء کے بعد قاضی حمید الدین امام ہوئے اور خود حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور مولانا بدر الدین غزنوی مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوئے. قاضی حمید الدین نے پہلی رکعت میں 1 قرآن اور 4 پارے پڑھے اور دوسری رکعت میں دوسرا قرآن ختم کیا اور اخیر میں یہ دعا کی، الہی ہم سے تیری عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن تو اپنی رحمت سے ہم کو بخش دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک نام آپ نے کبھی سنا ہوگا، آصف خان گجراتی. بہادر شاہ گجراتی کے زمانے میں یہ گجرات کے وزیر اعظم تھے. ایک طویل عرصہ انہوں نے حرم شریف میں گزارا. اپنے علم سے، عمل سے علماء حرم پر بڑا اثر ڈالا تھا. ان کے نہایت قدرداں اور ثناخواں تھے. علامہ ابن حجر حیتمی جو اس وقت مکۃ المکرمہ کے شیخ اور سب سے بڑے فقیہ اور محدث تھے، انہوں نے ان کے احوال پر ایک کتاب لکھی اور وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ مکہ مکرمہ میں کوئی امیر کیا، کوئی عالم بھی ان سے بڑا عبادت گزار نہیں تھا.
پھر انہوں نے اس کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی کہ ان کی تہجد بہت طویل ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، تہجد بہت طویل ہوتی تھی۔ وہ ہر رات تہجد میں نہایت فکر و تدبر، خشوع و خضوع کے ساتھ 1/3 قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، سفر میں بھی یہی معمول، حضر میں بھی یہی معمول، کبھی ناغہ نہ کیا۔ اللہ کے نیک بندو، ہمیں رمضان المبارک میں فکر دلائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کے معمولات زندگی بھر کے ہوا کرتے تھے، سفر حضر میں بھی۔ کیا ہم آئے دن رونا نہیں روتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے معمولات نہیں ہو سکے؟ ہمارے معمولات ہیں کتنے؟ یہ دیکھیے، روزانہ بلا ناغاس سفر حضر میں یہ اللہ کے بندے مستقل 1 2 قرآن دن رات میں ختم کیا کرتے تھے۔ حافظ شاہ جمال اللہ رام پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ حافظ رحمت خان والی بریلی جیسے سربر آوردہ لوگ ان کے مرید تھے۔ وہ روزانہ 2 ختم کرتے تھے۔ یہ سنیے، ماضی قریب کی باتیں ہیں، یہ ماضی قریب کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذوق اور ذوق تلاوت، اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور مرزا مظہر جانے جانا دہلوی کے خلیفہ کون؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور حدیث اور فقہ کے ماہر اور تفسیر میں ممتاز تھے۔ ان کی تفسیر مظہری ہندوستان میں لکھی ہوئی عربی تفسیروں میں ایک نمایاں مقام کی حامل ہے۔ فقہ و حدیث میں یکساں مہارت کی وجہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کو بیہقی وقت کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ظاہری کمالات کے ساتھ باطنی کمالات میں بھی بے مثال تھے۔ علمی مشغولیتوں، قضاء کے کاموں اور دوسرے اذکار وظائف کے ساتھ روزانہ 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ روزانہ کا معمول تھا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا یومیہ 100 رکعت نفل۔ اللہ اکبر۔ اور تہجد کی نماز میں 1 منزل قرآن پڑھتے تھے۔ یا اللہ، ہم ناہنجاروں کو بھی قبول فرما لے۔ حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد خاص اور خلیفہ و مجاز تھے، یہ سارے لوگ اسی لائن کے تھے، تصوف و سلوک۔ اللہ اکبر۔ ان کا خاصہ تھا مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد خاص اور خلیفہ مجاز، اپنے زمانے کی نہایت مشہور عالم اور عظیم مفتی۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنی علمی تصنیفی مشغولیات کے ساتھ عبادت و ریاضت میں بھی بہت بڑے ہوئے تھے۔ روزانہ ان کی تلاوت کا کیا معمول تھا یہ تو مذکور نہیں، البتہ انہوں نے اپنی بیاض میں ایک جگہ لکھا ہے کہ 40 دن میں 40 ختم۔ اللہ اکبر۔ میں نے 40 دن میں 40 ختم کیے۔ اسی طرح ایک رمضان 61 ختم کرنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قریب
حضرت نا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، اللہ اکبر، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا حضرت کو۔ مولانا نے فقط ایک حضرت کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حج کے سفر پر تھے، پانی کے جہاز میں رمضان شروع ہو گئے، آپس میں باتیں ہونے لگی کون تراویح پڑھائے گا جہاز میں، کہا کہ یہ مولوی ہے انہی سے پوچھتے ہیں۔ حضرت نے کہا میں حافظ تو ہوں نہیں، کہا کہ تراویح تو آپ ہی کو پڑھانی ہوگی۔ حضرت کہتے ہیں میں نے شروع کیا سلسلہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے 27 پارے ایک رکعت پڑھے، پوری رات نماز میں قرآن۔ حضرت جی امداد اللہ جیرے مکی رحمت اللہ علیہ، تصوف و سلوک، چلی گئی آواز، اس سے میسیج ہو رہا تھا، آواز نہیں آ رہی ہے تو استغفار بھی پڑھیں اور سبحان جمیل احمد تڑولگا، ایم ڈی جمیل احمد تڑولگا کو آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے تو بہتر ہے، کٹ کٹ کر آ رہی ہے، کٹ کٹ کر آ رہی ہے تو پھر مجلس ختم کیے دیتے ہیں، نیٹ پرابلم ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ اب جب تک آواز چلیں، جب آواز کٹنے لگیں تو آپ اپنی انفرادی دعا مانگے اور مجلس کو ختم کر دیں۔ جی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا معمول بیان کیا جا رہا ہے، ان کا ذوق تلاوت، ذوق عبادت سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے رمضان المبارک کے معمولات میں یہ تھا کہ اکثر راتوں کو نہیں سوتے تھے، اللہ اکبر۔ لکھیں، یاد رکھیں، علماء دیوبند کے سرخیل ہیں یہ۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، نہیں ہوتا اس کو بہت دیر لگتا۔ حضرت راتوں کو، اکثر راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے، پوری رات قرآن سننے میں گزار دیتے تھے، بلکہ مغرب بعد سے یہ سلسلہ شروع کرتے، عشاء تک 2 حفاظ سے سوا پارہ سنتے، اس کے بعد ایک حافظ آدھی رات تک، پھر تہجد کی نماز میں 2 حافظ قرآن، غرض تمام رات اسی میں گزار دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ
اتباع سنت اور دینی غیرت و حمیت میں ان کے زمانے میں سب سے ممتاز تھے۔ ان کے مجاہدات سلف کی یاد تازہ کرتے تھے۔ نکاح کے بعد قرآن کو حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، دن بھر قرآن پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں اس نعمت سے مالا مال ہوئے، یعنی قرآن کے حافظ بن گئے۔ رمضان المبارک میں آپ کا معمول بڑھاپے میں بھی روز تقریباً آدھا قرآن پڑھ، زیادہ تر دن رات کی نمازوں میں اور کچھ نماز کے علاوہ آپ کی تلاوت نہایت خشوع و خضوع اور خاص کیفیت کے ساتھ ہوتی تھی۔ کوئی میسج بھی نہیں آ رہی نہیں آ رہی۔ اللہ ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ کرتا ہوں، نیتیں کریں، ارادے کریں کہ اللہ ہم ان بزرگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، نمونہ بنائیں گے۔ سنیں حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت شیخ کے والد ہیں یہ، حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہے، حضرت گنگوہی کے شاگرد تھے۔ ان کو تلاوت قرآن کا خاص ذوق تھا۔ انہوں نے 7 سال کی عمر ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 7 سال کے ہوئے اور حافظ قرآن حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اپنے والد کے حکم سے 6 مہینے تک مسلسل حفظ کے تکمیل کے بعد، اہل علم سنیں، جو حفاظ اس مجلس میں شریک ہوں گے وہ ذرا سنیں، حفظ قرآن کے بعد اپنے والد محترم کے حکم سے 6 مہینے تک مسلسل روزانہ ایک قرآن مجید حفظ پڑھتے رہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہاں حافظ قرآن کو 3 پارے مسلسل روزانہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، اور وہ کارگزاری دیتے ہیں کہ 1 پڑھ رہا ہوں، 1.5 پڑھ رہا ہوں، کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت 1 ختم کرتے تھے روزانہ، فجر کے بعد سے ظہر تک ختم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر سارا دن آپ کے پاس ہیں اپنی مصروفیت کے لیے، کوئی ہمت تو کریں۔ حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں، میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں قرآن پاک حفظ پڑھنے کا اتنا زور تھا کہ وہ کتب خانے کا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے، کتابوں کا نکالنا، پیکٹ کا باندھنا، اس پر ایڈریس اور پتوں کا لکھنا، سب وقت میں قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ کتب خانے کا کام بھی ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک میں دوستوں کے اصرار پر 1-2 دن کے لیے ان کے یہاں جا کر 2 شب یا زیادہ سے زیادہ 3 شب میں تراویح میں 1 قرآن پڑھ کر واپس آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بتایا جا رہا ہے، کہیں سے بھی اصرار ہوتا تو 3 دن میں 1 قرآن سنا کر پھر واپس آ جاتے تھے۔
اپنی جوانی کا وہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ساری رات نوافل میں قرآن سنانے میں گزرتی تھی جوانی میں۔ اللہ اکبر۔ مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی لکھتے ہیں، ایک مرتبہ میری درخواست پر آپ رمضان میں قرآن شریف سنانے کے لیے میرٹھ تشریف لائے تو دیکھا کہ دن بھر چلتے پھرتے پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے۔ افطار کا وقت ہوتا تو ان کی زبان پر قل اعوذ برب الناس ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ریل سے اترے تو عشاء کا وقت ہو گیا تھا، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت تھی، اس لیے مسجد میں قدم رکھتے ہی مصلی پر آ گئے اور 3 گھنٹے میں 10 سپارے ایسے صاف اور رواں پڑھیں کہ کہیں لکنت نہ تھی، گویا قرآن شریف سامنے کھلا ہوا رکھا ہے اور اطمینان سے پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے دن ختم فرما کر روانہ ہو گئے، نہ دور کی ضرورت نہ سامع کی حاجت۔ اللہ اکبر۔ مولانا محمد احتشام الحسن صاحب کاندلوی نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا معمول تھا کہ ہر رمضان المبارک میں اپنی والدہ صاحبہ اور نانی صاحبہ کو قرآن شریف سنانے کے لیے کاندھلا تشریف لاتے اور ہمیشہ 3 شب میں قرآن مجید سنا کر واپس تشریف لے جاتے۔ جس سال ذی قعدہ میں آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس رمضان میں ایک ہی شب میں پورا قرآن سنایا اور اگلے ہی دن واپس تشریف لے گئے۔ اللہ ہمیں ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب اندازہ لگائیں، سننے والی والدہ، نانی، اور ایک رات میں پورا قرآن ان کو سنایا اور واپس تشریف لے گئے۔ یہاں بھی جو خواتین سن رہی ہیں، جو عورتیں سن رہی ہے، وہ بھی ان برگزیدہ ہستیوں کے طفیل ارادہ کریں، اگر وہ ایک رات میں پڑھ اور سن سکتے تھے، اللہ ہم اس رمضان میں چاہے جتنی مصروفیت ہو، ہم میں سے ہر ایک اس رمضان میں 3 ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی اللہ اکبر۔ جتنے سالکین سن رہے ہیں وہ طے کر لیں، آج ایک قرآن تو ہر ایک کو ختم کرنا ہے، عام سالکین کو، اور علماء سالکین کم از کم 3 ختم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی 3 ختم کریں گے کم از کم، زیادہ سے زیادہ اللہ جتنی قوت دیں، ارادے عزائم آج ہی کر لیں، ابھی سے تیاری کر لیں۔ کچھ تلاوت سسٹم پورا گڑبڑ ہو گیا، وائی فائی پہ کنیکٹ تھا تو بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا، اب موبائل سے کنیکٹ کیا گیا، کچھ آواز صاف چل رہی ہے، لیکن فون آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس سے پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر کنیکٹ۔ اس لیے اپنے گناہوں پر نظر کر کے خوب، یقیناً کسی نہ کسی مجھ جیسے نا انجار کے گناہ کی نحوست سے ایسے حالات کبھی پیش آتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور مجلس کو یہیں ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس مجلس کو بدھ کے دن ختم کریں گے، اللہ نے توفیق دی اور تمام چیزوں نے ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ جو چند مثالیں باقی ہے وہ بھی دیں گے، اور چند ضروری باتیں بھی اس سے متعلق عرض کر دی جائے گی، اور رمضان میں جس چیز کا زیادہ اہتمام کرنا ہے اس سے متعلق آگے کی مجلسوں میں گفتگو ہوگی۔ تو اتنا تو سب یاد رکھیں انشاءاللہ۔
کہ 3 ختم کی کوشش کریں گے کم از کم. یہ 2-4 روز ہو رہے ہیں. بدھ کے دن پہلی مجلس ہوئی تھی ذوق تلاوت پر، تو سینکڑوں میں سے صرف ایک بندہ ایسا تھا جس کا میسیج آیا کہ میں نے کل کی مجلس کو سن کر کے ایک منزل روزانہ کا ارادہ کر لیا ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عزائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے عزائم کا اظہار بھی کریں. یہاں دنیا کے پاس نہ کریں لیکن یہاں ضرور کریں، اور تعلیماً اوروں کے پاس بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ایک فضا بنے گھر میں. چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب ارادے عزائم کرے اور ایک فضا بنائیں. بالکل لگیں یہ رمضان اور رمضان سے ہٹ کر کے، اور وبائی امراض کے لیے بھی خوب دعائیں کریں. اللہ اس وبا کو بلا کو ختم فرمائے، اور اللہ کچھ ایسا معمول بنا دیں رمضان المبارک میں کہ کہیں نہ کہیں ہم اعتکاف میں بیٹھیں، جمع ہو، اور اللہ کریں کہ نگرانی میں اعتکاف اللہ ہم سے کرا لیں. ایسا کوئی نظام اللہ بنا دیں اس رمضان میں، چاہے 3 دن ہی کیوں نہ ہو. بسم اللہ میں حالات کھلے رہیں تو آسانی ہوگی. تو عزائم بھی کریں، دعائیں بھی کریں، اور آگاہ بھی کرتے رہیں ہر جگہ کے حالات سے. اور کہیں کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے کہ فلاں علاقے میں انشاءاللہ مہاراشٹر میں سختی ہے، لیکن ہمارے علاقے میں یا مہاراشٹر کے اندر بھی مراٹھواڑے کے بعض علاقوں میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی اور بعض جگہ ہے، تو یہاں سہولت سے ہو سکتا ہے. تو اس انداز میں اگر کچھ سہولت کہیں ہو تو اس سے بھی آگاہ فرمائیں، اور وہاں کے لوگ طے کر سکتے ہیں. اخراجات بھی اس پر کچھ ضرور آئیں گے. جب 10 20 25 50 لوگ 100 لوگ ایک جگہ آئیں گے تو رہنا سہنا کھانا افطار سحر سارا نظام اس کے ماتحتی میں آتا ہے. تو ذہن میں ضرور رکھیں اس بات کو. جزاکم اللہ. اپنی اپنی دعا کریں اور پھر مجلس سے اٹھیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ نشہد اللہ الہ الا اللہ نستغفر.